السلام علیکم۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے شہر سے ہے۔ ہمارے شہر میں ایک بہت پرانی اور قدیم دکان ہے جو کافی سالوں سے بند پڑی تھی۔ پھر میرے ایک دوست نے وہ دکان کرائے پر لی۔ دکان کا مالک اکثر دکان سے دور ہی رہتا تھا۔ میرے دوست نے اس دکان میں روٹیوں کا تندور لگایا تھا۔ اس دکان کی خاصیت یہ تھی وہ شروع میں بہت اچھی چلتی تھی، پھر ایک ہی دم کام بہت سلو ہو جاتا۔ میرے دوست نے اچانک وہ دکان چھوڑ دی۔ اس کا کہنا تھا دکان کے اتنا چلنے کے باوجود پیسے نظر نہیں آتے تھے، ایسا لگتا ہے کہ دکان سے کوئی پیسے نکالتا ہے۔ پھر جب صبح میں دکان کو کھولتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ رات بھر کی دکان میں موجود تھا۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ پھر اس کے بعد 3-4 لوگوں نے اس دکان کو کرائے پر لیا، لیکن 3-4 مہینے کے بعد ہی انہوں نے دکان خالی کر دی۔ ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ اس دکان میں پیسے غائب ہوتے ہیں۔ میرا ایک بھائی ہے جو کہ الحمدللہ ایک شیف ہے۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا، یار وہ شہر والا پکوان سینٹر بہت دور ہے، اپنے یہاں جو ایک دکان ہے اس کو کرائے پر لے لیتے ہیں۔ میں نے یہ سنتے ہی انہیں منع کر دیا اور یہی کہا کہ وہ دکان ٹھیک نہیں ہے، لیکن بھائی ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ میرے منع کرنے کے بعد بھی بھائی نہیں مانے۔ آخرکار ہم نے وہ دکان رینٹ پر لے لی۔ شروع میں کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ کاؤنٹر پہ میں بیٹھتا تھا، بھائی کھانا بناتے تھے اور ہم نے 3 لڑکے بھی رکھ رکھے تھے۔ اتنا کام چلنے کے باوجود بھی جب ہم گھر جا کر حساب کرتے تو پیسے بہت کم ہوا کرتے تھے۔ ہم لوگ بہت پریشان رہتے تھے، لیکن باہر کے لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ ہمارا کام بہت چل رہا ہے۔ ایک دن اچانک ایک لڑکے نے کام چھوڑ دیا اور بھاگ گیا۔ اس کو دیکھ کے ایک اور لڑکا بھی بھاگ گیا۔ اب ہم دکان پر بھائی اور میں اکیلے ہی تھے۔ جو لڑکا ہماری دکان پر کام کرتا تھا، ایک دن میں اس کے گھر گیا اور اسے مل کر پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ اس لڑکے نے بتایا، جب میں پکوان سینٹر میں رات کو سو رہا تھا تو میری نیند کھلی۔ میں پانی پینے کے لیے اٹھا اور پانی پی کر واپس سونا چاہا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی اور اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک لمبا سا آدمی خوفناک شکل کا اور اس کے ساتھ 2 بچے تھے، وہ بھی بہت خوفناک تھے، اور ان کے ساتھ ایک چڑھیل نما عورت تھی۔ اس کی یہ باتیں بتانے کے بعد میں وہاں سے اٹھا اور واپس آ گیا۔ اب میں اور بھائی ایک عالم کے پاس گئے، عالم کو سارا ماجرا بتایا۔ پھر عالم رات کے 2 بجے پکوان سینٹر کے اندر گیا۔ عالم کے اندر جاتے ہی عالم نے عربی کے اندر کچھ پڑھنا سٹارٹ کیا۔ اتنی ہی دیر میں وہ حاضر ہو گئے۔ عالم کے ایک ہاتھ میں تسبیح اور لیمو تھا۔ عالم صاحب کے ہاتھ میں جو نیبو تھا، عالم صاحب نے وہ کاٹا اور ایک چھوٹی بوتل میں ڈالنا شروع کیا۔ جیسے ہی لیمو بوتل کے اندر گرا، ویسے ہی وہ چاروں زمین پر گر گئے۔ وہ اٹھنے کی بہت کوشش کر رہے تھے لیکن اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ عالم صاحب نے بیگ سے ایک بوتل نکالی اور زمین پر رکھ دی۔ بوتل میں خون خود بخود جمع ہونے لگ گیا۔ جب بوتل خون سے بھر گئی تو عالم صاحب نے اس کو اٹھا کر بند کر دیا اور اس کے اوپر تعویذ باندھ دیا۔ بس اس کے 3-4 دنوں کے بعد ہم نے دکان کی دوبارہ صفائی کر کے ہم نے دوبارہ اوپن کر دی۔ الحمدللہ آج تک دکان بہت اچھی چل رہی ہے اور اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ تھی آج کی چھوٹی سی کہانی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر دو اور کمنٹ میں بتا دو کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔